وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الصالحین کفارہ، یہ الفاظ حدیث مبارکہ کے ہیں جن کا معنی یہی ہے کہ وہ وقت جو ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یا پھر اولیاء اللہ کا ذکر کرنے میں گزارتے ہیں، وہ وقت ہمارے لیے ہی بخشش و مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ تو بلا شبہ جو وقت ہم اب تذکرہ دستگیر کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مغفرت و بخشش کا سبب ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے کچھ حصوں کی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے کسی سوال پر جائیں، سب سے پہلے تو مریم آپ ہمیں ایک مختصر سا تعارف دے دیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹروڈکشن کی بات کی جائے تو آپ کا مختصر تعارف یہی بنتا ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ عبدالقادر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد، اور جو القابات ہیں، ٹائٹلز ہیں، وہ بہت سارے ہیں غوث اعظم کے، جیسے ان میں سے کچھ مشہور محی الدین ہیں، غوث الاعظم، یہ بھی آپ کا ایک ٹائٹل ہی ہے، اسی طرح غوث السبحانی وغیرہ، تو یہ آپ کے جو ہیں وہ مشہور القابات ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے تو وہ 470 ہجری کو یکم رمضان یعنی کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو جیلان میں ہوئی، اور یہ بغداد کے قریب ایک قصبہ پڑتا ہے، اسی وجہ سے آپ جیلانی بھی کہلاتے ہیں۔ اور اگر آپ کا نسب دیکھا جائے نا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی کہ آپ کے جو والد ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کی طرف سے جو آپ کا شجرہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور آپ کی جو والدہ ہیں ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان سے آپ کا شجرہ نسب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو یوں کر کے غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، اور ابتدائی تعلیم وغیرہ جیلانی میں حاصل کی ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے بغداد شریف چلے گئے تھے 488 ہجری میں، اور پھر باقی تعلیم آپ نے وہاں حاصل کی، اور آپ کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ بغداد ہی میں گزرا، اور پھر بالآخر آپ کا انتقال بھی بغداد معلیٰ ہی میں ہوا، اور آپ کا مزار مبارک آج بھی بغداد میں مرجع خلائق ہیں۔ سبحان اللہ، حسنی و حسینی سید۔ تو مریم اگر ہم بات کریں کہ انسانی زندگی کی، اور ایک انسان کا سب سے بڑا اور کھلا دشمن بلا شبہ شیطان ہے، جو کہ انسانی نفس کو بہکانے کا، برے کاموں کی طرف بہکانے کا بہت کام کرتا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح سے اپنے نفس پر قابو کرتے تھے، اور ان کی عبادت کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے۔ ہاں، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں نا، دنیا میں ہم دیکھیں نا تو جہاں پر مال ہوگا نا تو جو ڈاکو چور ہوگا نا وہ وہیں پر جائے گا، کیونکہ اس کا کام کیا، اس کو چرانا۔ بالکل یہی کیس ہے ہمارے ایمان کے ساتھ۔ تو ہمارے ایمان کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ لیں، چور کہہ لیں، وہ شیطان ہے، کیونکہ اس کا ایک مشن یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر جو ہے نا ایمان والے سے اس کا ایمان نکالے، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو دیکھیں جس کا جتنا زیادہ قوی ایمان ہوگا نا، مضبوط ایمان ہوگا، شیطان اس پہ ویسے ہی حملے کرے گا۔ تو اگر ہم اپنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو بے شمار اور مطلب بڑے اس نے نا جو ہے طریقے اپنائے ہیں آپ کو بھٹکانے کے لیے، نعوذ باللہ، مطلب آپ کو راہ راست سے تھوڑا پیچھے کرنے کے لیے، لیکن غوث اعظم کو اللہ عز و جل نے جو استقامت عطا فرمائی تھی، تو آپ کے بارے میں آتا ہے، خود غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے اور یوں کر کے مطلب آس پاس کے جنگلوں میں جو ہے وہ میں چلا گیا، اور میں وہیں پر جو ہے وہ رہا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں ایک بار کافی بھوک و پیاس سے میں نڈھال ہو گیا، تو دیکھتا ہوں کہ ایک بادل جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس میں سے پانی کے نا بارش کے چند قطرات گرتے، تو فرماتے میں ان قطرات کو پی لیتا ہوں، میری پیاس بجھتی ہے، اور دیکھتا ہوں کہ اس میں سے ایک نورانی صورت ظاہر ہوتی ہے، اور مجھے آواز آتی ہے، اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں، آج سے جو ساری چیزیں اب تک تیرے لیے حرام تھی وہ میں نے حلال کر دی۔ تو اب یہ پیغام جب جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایسا پیغام تھا جو آج تک کسی جو ہے وہ نبی کو بھی نہیں آیا، تو غوث اعظم کو کیسے آ سکتا ہے۔ تو پھر آپ فرماتے کہ میں نے تعوذ پڑھا، اور میں نے جو ہے وہ لا حول شریف پڑھا، تو ابھی تک جو نور دکھ رہا تھا، جو آسمان پہ غوث اعظم کو بادل دکھ رہے تھے، وہ سب سیاہی میں تبدیل ہو جاتے، وہ اندھیرا بن جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ شیطان تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان کہتا ہے کہ اس ہیلے کو اپنا کر میں نے اب تک 70 سے زیادہ اللہ کے اولیاء کو بہکا دیا، انہیں راہ راست سے میں نے ہٹا دیا اس ہیلے کو اپنا کر، لیکن آپ کو عبدالقادر آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو دیکھیں غوث اعظم اس وقت کیا جواب دیتے ہیں، غوث اعظم فرماتے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ تو شیطان کہتا ہے عبدالقادر یہ میرا دوسرا وار تھا کہ تم کہہ لیتے ہاں جناب مجھے تو میرے علم نے بچا لیا، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، لیکن غوث اعظم نے فرمایا نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ تو یوں شیطان نے تو مطلب کافی آپ کے ساتھ کیا، لیکن الحمدللہ، اور وہ آپ کی استقامت تھی کہ آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں غوث اعظم کا اپنا یہ معمول تھا کہ 15 سال تک
آپ بغیر کسی ناگے کے ہر رات میں قرآن شریف مکمل فرماتے تھے، مطلب اتنا آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ایک رات کو یہی عبادت وغیرہ کی نیت سے جو ہمیں سیڑھیوں سے چل رہا تھا چھت پر جانے کے لیے اپنے گھر کی، تو ایک سیڑھی پہ مجھے ایک وسوسہ شیطان نے اور نفس نے دیا کہ عبدالقادر اتنے سال ہو گئے عبادتیں ہی کرتے جاؤ، اور ایک رات سو بھی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں جس سیڑھی پر مجھے خیال آیا نا، میں نہ ایک قدم اوپر بڑھا نہ میں ایک قدم نیچے آیا، اسی سیڑھی پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ بھی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر میں نے پورا قرآن شریف مکمل پڑھا۔ تو یہ محض اللہ عز و جل کا فضل تھا جو ہمارے غوث اعظم پر تھا۔ تو واقعات تو کہیں آپ کے مل سکتے ہیں، تو ہم ظاہر سی بات ہے کچھ ہی بیان کر سکتے، سارا تو نہیں بیان کر سکتے۔ جی، تو یہ ایک نا ہم ایک ٹائٹل غوث پاک کے لیے جو استعمال کرتے ہیں غوث، اور ساتھ ہی آپ نے شروع میں بھی ہمیں ان کا ایک اور ٹائٹل بتایا جو محی الدین ہے، تو آپ ہمیں پہلے ان دونوں کا معنی بتا دیں۔ جی، تو غوث اعظم اور محی الدین یہ آپ کے بہت مشہور القاب ہیں، اور ہمارے یہاں تو غوث اعظم یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کا نام ہی ہو اتنا زیادہ مطلب اس کا استعمال ہے۔ تو دیکھیے جو اللہ عز و جل کے ولی ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اولیاء کرام، تو ان میں نا کیٹیگریز ہوتی ہیں، بعض ابدال کہلاتے ہیں، کچھ اقطاب ہوتے ہیں، تو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو غوثیت ہے نا، یہ بھی ایک مرتبہ ہے ولایت کا، بزرگی کا ایک مرتبہ ہے۔ تو چونکہ ہمارا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز تھے، تو اس لیے آپ کو غوث کہا جاتا ہے یا پھر غوث اعظم۔ اسی طرح اگر اس کا معنی دیکھیں نا، تو غوث کا لغوی معنی ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، مدد کرنے والا۔ تو چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ اگر میرے مرید کا جو ستر ہے وہ مغرب میں کھل جائے اور میں مشرق میں ہوں، تو میں اسے جو ہے چھپانے کے لیے وہاں تک آ جاؤں گا۔ تو اسی لیے آپ کو مدد کرنے والا یا فریاد رس یعنی کہ غوث کہا جاتا ہے۔ اور رہا محی الدین جو آپ کا دوسرا لقب آپ نے بولا، تو محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو حیات بخشنے والا، زندگی دینے والا۔ تو دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بھی بتایا گیا کہ 500 سے زیادہ غیر مسلم جو ہے وہ اسلام لے کر آئے۔ تو اسی لیے اسی طرح اس کے علاوہ بھی بات کی جائے نا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کام ہیں تو وہ بالکل ایسے کہ انہوں نے دین کو زندگی بخشی ہے۔ اور جو لوگ تائب ہوئے ہیں غوث اعظم کے ہاتھ پہ، جنہوں نے توبہ کی اپنی پہلی جو ہے گناہوں بھری زندگی سے، ان کی تعداد تو لاکھوں سے اوپر کی ہے۔ تو یہی جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام ہیں دین اسلام کے لیے، تو اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، یعنی کہ دین اسلام کو اپنے نئی زندگی بخشی، حیات دی۔ تو مریم اگر ہم دیکھیں جتنی باتیں تب سے ہم نے آپ سے سنی، ہم کہیں نہ کہیں حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ و شان و عظمت کتنی اونچی تھی۔ تو اگر خود ہی ان کے بارے میں بات کی، ہم خود ان کے بارے میں بات کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا فرمان ہے کہ میرا جو قدم ہے وہ تمام اولیاء کرام کی گردن پہ ہے، تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، تو بلا شبہ ان کی کرامات بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ تو آپ ہمیں ان کا کوئی ایسا واقعہ سنا دیں جس سے ہمارے لیے سبق ملے۔ جی، واقعات پھر وہی بات آ گئی، غوث اعظم کے واقعات تو بہت ہی سارے ہیں، بلکہ بزرگان دین نے جو کرامت کا اپنا ذکر کیا نا، تو بزرگان دین نے غوث اعظم کی کرامتوں کو نا موتی کی ایک لڑی، مطلب لڑی سے تشبیہ دیا، اس سے کمپیئر کیا ہے کہ ایک موتی گرے تو پھر موتی موتی، یعنی کہ غوث اعظم کی اتنی کرامتیں کہ بیان کرتے چلے جائیں تو وقت کم پڑ سکتا ہے، غوث اعظم کی کرامتیں جو پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک کسی واقعے کی بات کی جائے تو چلیں ایک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ابو سعید عبداللہ جو ہیں یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک واقعہ اپنی زندگی کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب میری جوانی کی عمر تھی تو اس وقت میں بغداد گیا پڑھنے وغیرہ کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جو ان کا دوست تھا نا، ان کا ہم سبق تھا، وہ تھا ابن سقا۔ تو یہ پڑھنے میں بھی کافی جو ہے انٹیلیجنٹ تھے، اور ساتھ میں ان کی ایک عادت تھی، مطلب اللہ کے جو ولی ہو گئے، نیک لوگ ہو گئے، ان سے ملاقات کرنی ان کی عادت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں پر ایک مشہور ولی تھے، وہ غوث نام سے مشہور تھے۔ ان کے بارے میں جو ان کی مطلب پاپولر ہونے کی وجہ تھی نا، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا، وہ جب چاہیں جہاں جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور جب چاہیں وہ غائب ہو جائیں اچانک سے، یہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ تھی۔ تو کہتے ہیں ہم تینوں، یعنی کہ ابو سعید عبداللہ اور ابن سقا اور شیخ عبد القادر جیلانی، یعنی کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ تینوں ان کی ملاقات کے لیے چلے۔ تو راستے میں جو ابن سقا تھا نا، وہ کہنے لگا کہ میں ان سے ایک ایسا کوشچن پوچھوں گا انہیں جواب ہی نہیں آتا ہوگا، یعنی کہ مجبور کر رکھ دوں گا۔ تو یہ جو ابو سعید عبداللہ تھے یہ کہنے لگے کہ میں ایک کوشچن پوچھوں گا، دیکھتا ہوں وہ جواب کیا دیتے ہیں، مطلب یوں کہ یہ ٹیسٹ کروں گا۔ تو جب غوث اعظم نے باتیں سنی، آپ نے فرمایا استغفر اللہ، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے جا رہا، وہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، میں ملاقات کروں گا، ان سے برکت حاصل کروں گا۔ تو اب جب یہ تینوں وہاں پر پہنچتے ہیں تو جیسا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں، تو وہ وہاں پر تھے بھی نہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور ایک دم جلال میں نا غصے کے اندر آتے ہیں۔ ابن سقا کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ تو جو ہے تیری ہلاکت ہو، تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھے گا جس کو مجھے جواب نہیں آئے گا، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اور فرماتے کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔
اس کے بعد اب ابو سعید عبداللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں تو سوچ رہا تھا کہ میں یہ سوال پوچھوں گا اور دیکھوں گا یہ جواب کیا دیں گے، تو سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں تو نے جو بے ادبی کی نا اس کی وجہ سے دنیا تیری طرف بڑی کثرت سے آئے گی، تیری کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرو گے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور اس وقت کے سارے اولیاء کرام بلکہ پہلے اور بعد کے بھی اپنی گردنیں وہ جہاں پر ہوں گے وہ گردنیں جھکا لیں گے، اور وہ یوں کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قدم ہے وہ اپنی گردنوں پر قبول کریں گے۔ اور پھر ہوا بھی ایسا، ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں ہوا بھی ایسا کہ وہ دن بھی آیا کہ غوث اعظم نے بغداد میں منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان بھی فرمایا، اور پھر یوں کہ یہ زمانے کے تمام اولیاء کرام نے یہ برملا اعلان کیا کہ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو ابن سکا اور دوسرے بزرگ جی ہاں، ابن سکا وہ ہے نا کہتے ہیں تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ اب یہ کوئی انہوں نے بد دعا نہیں دی تھی، لیکن وہ جو ہے نا بے ادبی تھی وہ ان کو وہاں تک پہنچا گئی۔ ابن سکا کا بالکل ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے کہا تھا نا میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، تو ابن سکا بڑا قابل بندہ تھا، ایبل تھا، اور اس میں بہت زیادہ ایبیلیٹیز تھی، وہ مناظرہ کرنا، ڈیبیٹس کرنا اور باقی مذاہب کے لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دینا اسلام کا بڑا مطلب اس کو آتا تھا۔ تو اب اس کی اسی ایبیلیٹی نے اس کو خلیفہ وقت کے دربار تک پہنچا دیا، اور پھر اس کو روم بھیجا گیا نصرانی بادشاہ کے پاس، وہاں پر بھی اس نے کافی مطلب مناظرے کیے، ڈیبیٹس کیے، اور ہر بندے کو مطلب وہ عاجز کر کے رکھ دیتا تھا، اور بہت سارے بندوں کو مجبور کر دیتا تھا اسلام قبول کرنے پہ، اتنے ایویڈنسز اور پروفز جو ہے وہ ڈیبیٹس کے اندر دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک بار کیا ہوا، جو نصرانی بادشاہ تھا کرسچن، اس کی نظر ابن سکا کی اس کی بیٹی پر پڑ گئی اور وہ اس پہ فریفتہ ہو گیا، اس نے جو شادی کے لیے ہاتھ مانگ لیا۔ اب وہ جو نصرانی بادشاہ تھا نا کرسچن، وہ کہنے لگا کہ میں شادی کرا دوں گا لیکن ایک شرط ہے، تجھے اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت قبول کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے بن ہی نہیں سکتا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہی ہے ان کی بزرگ کی بات درست ہونی تھی، ابن سکا دین اسلام چھوڑ دیتا ہے اور نعوذ باللہ وہ نصرانیت قبول کر لیتا ہے، وہ کرسچن ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کی زندگی چلتی رہتی ہے، اور بالآخر وہ جو ہے نصرانیت ہی پر مرتا ہے۔ وہ کتنا بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے اس کو قرآن کی ایک آیت کے بغیر کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، اور اس کی جو موت ہے وہ کفر پر ہوتی ہے۔ اور رہا ابو سعید عبداللہ کا، تو ان کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انہیں زبردستی جو ہے وہ دمشق کی یعنی کہ ڈمسکس کی جو ہے وہ وزارت زبردستی دے دی جاتی ہے، اور پھر دنیا وہ کہتے ہیں نا اتنی زیادہ مال و دولت کثرت سے ان کی طرف آتا ہے کہ وہ اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اسی میں انوالو ہو جاتے ہیں، باقی مطلب سب کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے مطلب پورا سمرائز کریں نا ہمارا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مرتبے پر پہنچے اور ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا، تو یہی بات لگتی ہے کہ بادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ غوث اعظم بچ گئے ادب کی وجہ سے، اور وہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ بے ادبی کی وجہ سے ہو گیا، با نصیب بد نصیب۔ بالکل الحمدللہ آج کے اس پروگرام سے جتنی جانکاریاں آپ نے ہمیں دی اس سے تو میں نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میری دعا ہے خدا تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور جناب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔